السلام علیکم، میرا نام ساجد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہم اس ٹاپک پہ بنا رہے ہیں کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں تو یہ کہاں سے آئے، خواجہ سرا کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور کیا یہ واقعی میں کوئی اللہ کی تیسری مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن سے ہمارے ملک میں یہ ٹاپک چل رہا تھا، تو اس بارے میں نے اپنی طرف سے ریسرچ کی ہے اور جتنا بھی مجھے معلومات ہوئی ہے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خواجہ سرا کی 3 قسمیں ہیں جہاں تک مجھے معلومات پڑی ہے۔ جو آج کل کی دنیا میں جو خواجہ سرا ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہ مرد بنایا اور نہ عورت بنایا، اور پیدائشی وہ اس میں ایسا نقص ہوتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہ مرد ہے اور نہ یہ عورت ہے، یہ کوئی تیسری مخلوق ہے جس کا نام خواجہ سرا، ہنسا یا ہم اپنی دیسی زبان میں یا پنجابی میں خسرا کہتے ہیں۔ تو اس کے بچپن میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ جو ہے تو وہ خواجہ سرا والی ہوتی ہے۔ ہوتا وہ مرد ہے، لڑکا ہے، لیکن اس میں جو فیلنگ ہوتی ہیں، مطلب دوپٹہ اوڑھنا، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، لڑکیوں کی طرح بولنا کہ میں جا رہی ہوں، میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں کھانے جاتی ہوں، ایسی باتیں کرنا، یہ فیلنگ اس میں ہوتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو خواجہ سرا ہیں جن کی آج کل جو نسل چل رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو خود سے بناتے ہیں خواجہ سرا، کیونکہ معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو خواجہ سرا بنا کے تو آپ پیسے کما سکتے ہیں مختلف ذرائع سے۔ اب سب سے پہلی جو قسم ہے تو وہ کتنی تعداد میں ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ جو سب سے پہلی جو قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایک آزمائش ہے۔ جیسے میں انسان کے بہت سارے اور نقص بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ انسان میں آنکھیں نہیں ہوتی ہیں پیدائشی طور پر، انسان سن نہیں سکتا ہے پیدائشی طور پر، انسان کی معذور ہوتا ہے پیدائشی طور پر، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پیدائشی طور پر ہوتی ہیں، تو اس پر آپ اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، نہ کہ آپ اگر ممکن ہے تو آپ علاج کرا سکتے ہیں، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کو اسی طرح سے آپ کو پوری زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو وہ جو نسل ہے، جو قسم ہے خواجہ سرا کی، تو وہ ہزاروں میں کوئی ایک ایسا پیدا ہوتا ہے۔ اب دوسری قسم جو ہے تو اس کے ساتھ اب سلوک کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ماں باپ کا نارمل سلوک ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو مجھے نہیں خیال یا مجھے نہیں لگتا ہے، جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہے تو وہ گھر سے کوئی نہیں نکالتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ نارمل ماں باپ وہی سلوک کرتے ہیں جو دوسرے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ اس کو زیادہ وہ معذوری کی وجہ سے اس کو زیادہ وہ ٹائم دیتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو خواجہ سرا ہیں جو فیلنگ کی وجہ سے خواجہ سرا ہیں، باقاعدہ سے وہ خواجہ سرا ہیں۔ ایک خواجہ سرا کی میں نے کہانی دیکھی یوٹیوب پہ، وہ آپ نے بتا رہا ہے کہ میں جب 3-4 سال کا تھا میں لڑکا، لیکن مجھے فیلنگ جو ہے تو وہ عورتوں والی تھی، میں دوپٹہ اوڑھنا یا ایسی چیزیں کرنا مجھے اچھا لگتا تھا، لڑکوں میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو فیلنگ کی وجہ سے مجھے مار پڑتی تھی کہ بھئی آپ لڑکیوں میں کیوں بیٹھتے ہو، آپ لڑکوں میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو، لیکن بس مجھے فیلنگ تھی کہ میں لڑکیوں میں بیٹھوں گی، میں لڑکی بننا چاہتی ہوں۔ تو وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو یہ خواجہ سرا کی جو کمیونٹی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ تھوڑا بہت جو ہے تو وہ درمیان والا ہے تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی میری عمر جو ہے تو وہ 10-12-14 سال کی ہوئی تو وہ مجھے اٹھا کے لے گئے۔ تھا میں لڑکا، پوری طرح سے میں لڑکا تھا، صرف فیلنگ کی وجہ سے وہ اس کی حرکات ایسی تھی کہ وہ لگ رہا تھا کہ بھئی وہ درمیان والا ہے۔ تو کیونکہ ان کی پوری کمیونٹی بنی ہوئی ہے تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر وہ آپریشن کروا کے تو وہ اس کو باقاعدہ سے وہ سسٹم ہی ختم کر دیتے ہیں جس سے وہ مرد کہلانے کے قابل ہو۔ تو جب وہ اس کی فیلنگ پوری طرح ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، میں نے یہ نہیں کیا، مختلف ذرائع سے میں نے پیسے کمائے، ڈانس کیا اور پتہ نہیں کیا کہ جو بھی معاشرے میں آپ کو خواجہ سرا نظر آتے ہیں جو کرتے ہیں، تو وہ سارے کام اس نے کیے۔ پھر آخر میں جو
میرے خیال سے اس کی عمر ابھی 40 سال کی عمر میں وہ دوبارہ سے آیا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میں جو ہے تو دوبارہ سے مرد بننا چاہتا ہوں۔ تو اب ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو ناممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کہانی اس نے اس سے اجازت لے کے تو وہ شیئر کی۔ اب دوسرے خواجہ سرا یہ ہیں، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اگر کوئی کسی گھر میں بھی ایسا کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کی فیڈنگ مختلف ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے نارمل سلوک کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے تو وہ اپنی جو اصل جو اس کی روح ہے تو اس پر آ سکے۔ اگر اس کو آپ ماریں گے دھمکائیں گے تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں بڑی تیزی سے جو ہے تو یہ خواجہ سرا کی نسل بڑھ رہی ہے، اور یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، ایک دم سے بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر دلاسا کیا دیتے ہیں، حوصلہ کیا دیتے ہیں، وہ جی آپ کے ماں باپ بڑے ظالم ہیں، آپ کے بہن بھائی بڑے ظالم ہیں تو آپ کو مارتے ہیں، تو ہم جو ہے تو آپ کو ایک شٹر بھی دیں گے اور پھر آپ کو کوئی مارے گا بھی نہیں اور اپنی مرضی سے آپ جیو گی، بس یہ تھوڑے سے جو ہے تو وہ کام کرنے پڑیں گے اور اپنی مرضی سے جیو، پیسے کماؤ اور عیشی کرو۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کرنا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور نہ ہوں، اور اگر وہ چلے بھی جائیں تو ان پر پوری نگرانی رکھیں اور ان کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اگر وہ بچہ کسی حالت میں چلا گیا ہے تو کل گناہگار ماں باپ بھی ہوں گے، خالی بچہ نہیں ہوگا۔ اب تیسری قسم کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے تو وہ بڑی تعداد میں بے روزگاری ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو خسرے ہیں تو ان کے بڑے اچھا کاروبار ہے، ڈانس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو نوجوان تھے تو انہوں نے کیونکہ کام تو ہے نہیں ہے تو وہ پڑھے لکھے نوجوان یا ان پڑھ نوجوان جو خوبصورت تھے یا بدصورت تھے، سب نے جو ہے نا تو وہ میک اپ کر کے تو اپنے آپ کو خواجہ سرا بنا کے تو ان ذرائع سے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کوئی بھی سلوک نہیں کر سکتے۔ جس کے گھر سے اگر ایسا کوئی بچہ ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر نظر رکھے، ورنہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا بڑی تعداد میں جو لبرل طبقہ ہے تو وہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہو چکا ہے۔ آپ نے بہت کم اب گاؤں میں بھی یہ چیز چلی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی شادی نہیں ہوتی ہے جہاں پر آپ کو خسرے ناچتے ہوئے نہیں ملتے۔ خسروں کو نچایا جاتا ہے اور بڑی بیلیں دی جاتی ہیں اور پیسے دیے جاتے ہیں، اور ان کو ایسا پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی اعلیٰ نسل ہے، اور ہم جو ہے تو وہ بڑے انجوائے کر رہے ہیں ان کے ڈانس۔ تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے جو خواجہ سرا مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جو ان کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بیچ والا ہے، یہ لگتا ہے کہ اوریجنل عورت ہے، اور لاکھوں روپے وہ لے رہے ہیں جو ہے تو وہ ایک فنکشن کی۔ تو اس لیے ہمارے نوجوان بھی اس کو حالات میں خراب ہو گئے، کافی بڑی تعداد میں خراب ہو گئی۔ تو گھر میں نظر رکھنی چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پر روکیں، اگر نہیں رک رہا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہیں۔ معاشرے میں یہ چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو امیر ترین لوگ ہیں تو وہ اس کو بڑی تیزی سے پروموٹ کر رہے ہیں، اور آپ اس کے خلاف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، باقی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ ہم اگر اسی طرح سوئے رہے، اسی طرح چپ رہے تو ہم اپنی نسلوں کے لیے ایسا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے کہ جیسے مغرب تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور مکمل طور پر تباہ ہے۔ نہ وہاں پر خاندانی سسٹم رہا ہے، نہ شادی بیاہ کا سسٹم رہا ہے، نہ کوئی بھی جو تہذیب ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی تہذیب رہی ہے، مکمل طور پر وہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو تہذیب تھی، ہمارا خاندانی سسٹم تھا، تو یہ بھی تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے سب کو مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ